السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام جس نے اپنے حکم سے پوری دنیا کو وجود بخشا اور ہم جیسے گناہ گار کوتاہ قد انسانوں کی فلاح و نجاح کے لیے اپنے نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا، اور صلاۃ و سلام ہو اللہ کے آخری رسول سرور کائنات فخر موجودات وجہ تخلیق کائنات احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی تمام آل پر و جملہ اصحاب پر۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے کلام اللہ شریف کی ایک آیت پیش کی، اللہ سبحانہ و تعالی مجھے صحیح کہنے کی اور آپ کو صحیح سمجھنے کی اور اس پہ پھر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مزید خوشی کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً اپنے مسجد کے حلقے میں یہ پہلا بچہ ایسا ہے جس نے قرآن کریم کی تلاوت کی، اور یہ بھی آپ ذہن نشین رکھیں اپنے کہ اتنی بڑی تلاوت نہیں کرنی چاہیے جتنی بڑی تلاوت مولانا نے کروا دی اس بچے سے۔ اس کے ابھی 2 پارے حفظ ہوئے، اس نے 2 پارے حفظ کیے۔ مبارکباد کا مستحق ہے بچہ، اللہ نظر بد سے بچائے، اللہ تمام کی اولاد کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون، ذخیرہ آخرت اور صدقہ جاریہ بنائے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کیونکہ بڑی بنجر زمین ہے اور ہمیشہ چراغ تلے اندھیرا ہوتا، چراغ کے نیچے ہمیشہ اندھیرا ہوتا۔ جہاں بڑے بڑے مدرسے ہوتے ہیں اکثر وہاں کے بچے جو ہیں دین سے نابلد ہوتے ہیں۔ باہر سے لوگ آئیں گے، بچے آئیں گے، خوب پڑھ کے جائیں گے، علم سے سیراب ہو کے جائیں گے، لیکن جو اپنے علاقے کے بچے ہوں گے وہ مارے مارے پھریں گے، اگر چلے بھی جائیں گے کامیاب نہیں ہو پاتے، خدا جانے کیا وجہ ہے، لیکن کم سے کم اتنا تو ہوا الحمدللہ کہ 2 پارے حفظ ہوئے اور سورہ مزمل کا پورا رکوع، حالانکہ بہت محنت کی ضرورت ہے اور استاد کو محنت کی ضرورت ہے کیونکہ بچوں کو سمجھانے میں بڑا مشکل کام ہے۔ یہ ربر کی طرح ہوتا ہے کہ جدھر موڑو ادھر مڑ جائے۔ یہی عمر کیسی ہوتی ہے کہ اس میں بڑی ذمہ داری کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ جو بچے ہوتے ہیں یہ ہمارے اختیار میں دے دیا آپ نے، تو ان بچوں کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے کہ ہم ان کو کیسے لے کے چلیں۔ اب ان کی تربیت، ان کی اصلاح، جو بھی کچھ ہے وہ سب ہمارے ذمہ ہے، تو اللہ ان بچوں کو بھی سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ بڑی خوشی کی بات ہے، بڑا دل خوش ہوا کہ چلو کم سے کم ہمارے مسجد کے حلقے کا ایک بچہ تو ایسا ہوا جس نے قرآن کریم کی تلاوت کی۔ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو ہر غم سے نجات دیں گے، ہر غم سے نجات اور ہر پریشانی سے کچادگی عطا فرمائے۔ اور اس کے آگے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو رزق بھی وہاں سے عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہو۔ ایک مرتبہ
حضرت شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے سوال کیا کہ صلحائے امت اتنی دعا کرتے ہیں، امت کے حالات پھر بھی نہیں بدلتے۔ یہ حضرت کے ملفوظات میں لکھا ہوا کہ صلحائے امت اتنی دعا کرتے ہیں پھر بھی امت کے حالات نہیں بدلتے، حضرت آخر وجہ کیا ہے؟ جدھر دیکھو ادھر ہی مسلمان پریشانی میں، بدحالی میں، ایک غموں کی بارش ہو رہی ہے، ہر انسان ٹوٹا ہوا۔ تو آپ نے بڑا خوبصورت انداز میں جواب دیا کہ ایک باپ اپنے بیٹے سے ناراض ہے اور اس بیٹے کے دادا، اس بیٹے کے تایا، اس بیٹے کے چاچا، اس بیٹے کے ماموں، سب کے سب اس سے کہہ رہے ہیں بیٹے تم اپنے ابا سے معافی مانگ لو، اور وہ بیٹا معافی نہیں مانگ رہا۔ تو تم یہ بتاؤ کیا اس بیٹے پہ باپ کی عنایت ہو جائے گی؟ آپ خود بتائیں، ہو جائے گی؟ نہیں ہونے کی نا، جبکہ سب سمجھا رہے ہیں اسے کہ بھئی تمہارا باپ ہے، غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں، معافی مانگ لو۔ اور دادا سمجھا رہا ہے، باپ کا باپ سمجھا رہا ہے، باپ سے بڑا بھائی تایا سمجھا رہا ہے، چھوٹا بھائی چاچا سمجھا رہا ہے، سب سمجھا رہے ہیں، لیکن بیٹا اپنے باپ سے معافی مانگنے کو تیار نہیں ہے۔ تو آپ ایمانداری سے بتاؤ کہ باپ کی بیٹے پہ عنایت ہوگی؟ نہیں ہوگی نا۔ تو اسی طرح سے تمام صلحائے امت دعا کر رہے ہیں، لیکن حالات بدل جانے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ سے توبہ نہیں کر رہے، ہم لوگ اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کر رہے، ہم لوگ اللہ سے استغفار نہیں کر رہے، ہمارے سے استغفار کا دامن چھوٹ گیا، ہم اپنی غلطیوں کا احساس نہیں کرتے، ہمارے یہاں جو ایک غلطی کو احساس کرنے کا پیمانہ تھا وہ ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ اس وجہ سے اللہ کی ناراضگی اور ہم لوگوں کی تمام دعائیں آسمان سے نیچے رہ گئی اور اللہ کی ناراضگی ہم پہ لازم ہے۔ اللہ ہم سب کو استغفار کرنے والا بنا دے۔ تو ہمیشہ یاد رکھو، اچھا ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ استغفار، یہ جو ہماری مائیں بہنیں چھوٹے بچوں کو لاتی ہیں ان سے گزارش ہے کہ چھوٹے بچوں کو نہ لایا کر، کیونکہ کسی کی بھی آواز ہوتی تو ذہن میں رہ جاتی ہے اور مضمون ذہن سے نکل جاتا، تو تھوڑا اس کا دھیان رکھا کر۔ آتی بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں ایسی ٹھنڈ میں آتی ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، تھوڑا سا اس کا اگر وہ سوچ لیں کہ تھوڑا بچوں کی اگر وہ رہنمائی کریں، بچوں کو نہ آنے دیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ رزق کے 4 دروازے ہیں، رزق کمانے کے 4 دروازے ہیں، جس میں 3 مسلمانوں کے لیے۔ رزق کے کتنے دروازے؟ اور مسلمانوں کے لیے کتنے؟ سب سے پہلے نمبر پہ نماز۔ اگر آدمی نماز پڑھے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، قبر کے اندر آڑ ہے، پل صراط کے راستے سے گزرنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے، اور پھر دین کا ستون ہے، نماز ہی نماز ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نماز مومن کی معراج ہے، اللہ سے مانگنے کا ذریعہ، اللہ سے ملاقات کا ذریعہ۔ نماز سے ملا، جس کو جو کچھ ملا وہ نماز سے ملا ہے، بغیر نماز کے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ سب سے پہلا جو دروازہ ہے وہ نماز ہے۔ اب نماز کیسے پڑھی جائے؟ نماز اپنے وقت پہ پڑھی جائے، اپنی ذمہ داری کے ساتھ پڑھی جائے، وقت سے پہلے نماز کا اہتمام کیا جائے، وقت سے پہلے نماز کا اہتمام کیا جائے، یعنی وضو کیا جائے، اور کوئی حاجت ہے تو اسے پورا کیا جائے، کل ملا کے اذان کا انتظار کیا جائے کہ اللہ کا منادی اب اللہ کے نام کو بآواز بلند ادا کرنے کے لیے تیار ہونے والا ہے، تیار ہو گیا ہے، اور اذان شروع ہو گئی ہے، اور پھر اذان کا جواب بھی دیا جا رہا ہے، اور اذان کے بعد پھر دعائے وسیلہ بھی پڑھی جا رہی ہے، اور اس کے بعد پھر دعائیں بھی کی جا رہی ہیں۔ اور وہ آدمی پھر نماز پڑھے اور اس کی منہ سے دعائیں نکلے، یہ ممکن ہے کہ پھر اس کی دعا قبول نہ ہو؟ ایسا ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا نا۔ ذمہ داری کے ساتھ جواب دینا چاہیے، ہوش مندی کے ساتھ میں جواب دینا چاہیے۔ تو سب سے پہلا جو دروازہ ہے وہ ہے کائے کا؟ نماز کا، اور یہ مسلمانوں کے لیے۔
تو سب سے پہلا دروازہ نماز، یعنی اگر نماز کو ہم نے مضبوطی سے پکڑ لیا، وقت پہ پڑھیں، عاجزی انکساری کے ساتھ پڑھیں، عزت اور عظمت کے ساتھ پڑھیں، محبتوں کے ساتھ میں پڑھیں، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے پڑھیں، اور یہ سوچ کے پڑھیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو آپ کے منہ سے مانگی ہوئی دعائیں نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دل میں چھپی ہوئی مرادیں بھی پوری فرماتے ہیں۔ دوسرا دروازہ آتا ہے استغفار کا۔ جو آدمی استغفار کرے اس کو رزق اللہ سبحانہ و تعالی وہاں سے عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ اب استغفار کے متعلق کیوں آیا، ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ استغفار کثرت سے کرنا چاہیے، اور کثرت جو ہے وہ 300 سے آگے ہے، یعنی 300 مرتبہ ہم نے استغفار پڑھا، اس کے بعد میں اور تھوڑا سا پڑھ لیا، لیکن بے گنتی پڑھ لیا۔ بے گنتی میں اب پتہ لگا ہم نے 4 5 6 7 کے بعد میں بھول گئے، 8 10 11 12، تو پتہ یہ چلا یہ بے گنتی ہو گیا۔ جو گنا وہ تو گنتی میں آ گیا، جو بغیر گنا پڑھا وہ بغیر گنتی میں آ گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ آپ نے گناہ بھی بے گنتی کی ہے، تو آپ نے استغفار بھی بے گنتی کر لی۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ آسان ہے بالکل راستہ۔ اور استغفار کیا ہے؟ اپنے گناہوں پہ نادم ہونے کا نام استغفار ہے۔ ابھی آپ کا بچہ کوئی غلطی کر دے اور آپ اسے ڈانٹیں، اور وہ بچہ آپ کے سامنے سرنگوں ہو جائے، یعنی سر جھکا کے بیٹھ جائے، اور بعض اوقات یہ ہوتا بچوں کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتے ہیں، تو آپ ایمانداری سے بتاؤ آپ کا دل پسیج جائے گا یا نہیں؟ رحم آ جائے گا نا بچے پہ، اور اب بچے پہ آپ کو تو رحم آئے گا ہی، گھر والے جتنے ہوں گے ان کو بھی رحم آ جائے گا۔ یہ کم بخت نہ ایسی غلطی کرتا نہ ایسا ہوتا، دیکھو کتنا سننا پڑا اسے، ہوتا ہے ایسا گھر میں۔ تو پتہ یہ چلا جب انسان اپنی غلطیوں کا پورا پٹارا لے کے اللہ کے سامنے بیٹھتا اور کہتا اے اللہ بے شک میں گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، لیکن آپ سب کچھ جاننے والے ہیں اور سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، بے شک میرے گناہ بے انتہا سے ہی، لیکن آپ کی رحمت کے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے، اے میرے مولا میرے گناہوں کو معافی عطا فرما۔ تو اللہ ہے، اللہ عمر نہیں دیکھتے کہ تیری عمر 60 سال ہو گئی، اللہ عمر نہیں دیکھتے کہ تیری عمر 100 سال ہو گئی، اللہ عمر نہیں دیکھتے کہ تیری عمر 50 سال ہو گئی، اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ اللہ تو یہاں تک فرماتے ہیں میرے بندے میں تجھے اگر 1,00,000 سال کی بھی زندگی دوں، اور تو اس 1,00,000 سال کی زندگی میں ایک بھی نیکی نہ کرے، لیکن ایک مرتبہ اشک ندامت کے ساتھ میرے در پہ آ کے کہہ دے استغفر اللہ، تو میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں۔ اللہ ایسے کریم ایسے رحیم ہے، اللہ سے زیادہ کوئی مہربان نہیں، کوئی رحم کرنے والا نہیں۔ اللہ شہنشاہوں کے شہنشاہ ہے، احکم الحاکمین ہے، صرف بندے کی زبان سے نکلنے کی دیر ہے، بارگاہ خداوندی میں مقبول ہونے کی دیر نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ استغفار اتنا مضبوط عمل ہے، اور اللہ کا سب سے پسندیدہ عمل ہے، اللہ کا سب سے پسند